بیٹھنے میں آپ کا فائدہ ہے، یہ دروازے کھول دیں۔ جو بھائی باہر ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ چوتھا سپارہ، اس کا خلاصہ ہم آج آپ کے سامنے انتہائی مختصر اختصار کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ایک یہ بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ یہ آپ کا بیٹھنا یہ بے سود نہیں ہے، یہ آپ کا بیٹھنا اس کا ڈبل اجر ہے۔ جو قرآن مجید جس طرح آپ پڑھتے ہیں نا، تو پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آیت کا سادہ پڑھنا ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا وہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو گویا کہ یہ آپ اس کا ترجمہ سن رہے ہیں، بہت بڑا اجر ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے نیند تو ہمیں بھی آتی ہے، ٹھنڈ بھی ہے، سردی بھی ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے جا کے سو جائیں، لیکن اپنی بھلائی کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، آپ کے لیے کچھ چیزیں ڈھونڈ کر لانی پڑتی ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اچھا جی، اس کے پہلی جو آیت کریمہ چوتھے پارے کی، حقیقی نیکی یہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ حقیقی نیکی آپ اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ اپنی محبوب ترین چیز کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کہتے ہیں آپ اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک آپ لوگ اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ نہ کرو۔ گویا کہ جس مال سے، اسباب سے آپ کو محبت ہے نا، وہ مال و اسباب اللہ کی راہ میں آپ خرچ کیا کریں۔ یہ آیت سن کر حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا محبوب ترین جو بہت زیادہ آمدن والا باغ تھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اس باغ کو واپس اسی عثمان بن ابی طلحہ کے کزنوں میں تقسیم کر دیا، اسی کے بھائیوں کے اندر۔ تو گویا کہ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنی محبوب ترین چیز جس سے محبت کرتے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ تو یہی اللہ کہتے ہیں حقیقی نیکی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ فرسودہ مال جو بک نہیں رہا وہ اللہ کی راہ میں دیں، یا جو آپ کو اپنے لیے پسند نہیں ہو وہ آپ اللہ کی راہ میں دیں، تو یہ نیکی نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تاریخ کو بیان کیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبلے کو تبدیل کیوں کر دیا، حالانکہ وہ پرانا بیت المقدس تھا، نبیوں کا وہ پرانا قبلہ تھا۔ اس کے جواب میں یہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری تھی کہ یہ پرانا قبلہ نہیں ہے، پرانا قبلہ وہ سب سے پہلا روئے زمین پر بننے والا گھر وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے زمین کا یہ بنایا نا، جھاگ اٹھائی سمندر سے، تو سب سے پہلا سمندر پر جو پانی کا بلبلہ بنا نا، وہ بیت اللہ شریف کا بلبلہ تھا۔ اس کے بعد باقی جھاگ بنی اور وہ پھر اس نے ٹھوس شکل اختیار کر لی۔ تو اللہ نے کہا سب سے پہلے اس روئے زمین کے اوپر بیت اللہ شریف وہ بنا ہے، اور اس کی بنیاد فرشتوں نے رکھی، اور اس کا نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بنایا تھا بیت اللہ شریف کا، اور یہ پرانا گھر ہے۔ پھر اس کے دوسرے
اسی کے اندر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو بیان کیا ہے کہ لوگوں جس کے پاس استطاعت ہو وہ بیت اللہ کے حج کے لیے ضرور جائے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ کوٹھیاں تعمیر کرتے رہیں، محل بناتے رہیں اور دیگر آپ لوازمات کرتے رہیں اور حج کے لیے نہ جائیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ومن کافر فإن اللہ غنی عن العالمین، نہ جانے والے کو استطاعت کے باوجود اللہ نے اس کے اس عمل کو کفر قرار دیا ہے۔ طاقت ہے، باقی سارے معاملات کے لیے پیسے ہیں، لیکن حج کے لیے نہیں جاتا، اللہ کہتے ہیں اس نے بہت بڑا کفر کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حج کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور پہلی فرصت میں حج کے لیے جانا چاہیے۔ دوسرے رکوع کے اندر فرقہ بندی کی مذمت فرمائی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ اے لوگو تمہارے پاس یہ قرآن اللہ کی رسی موجود ہے، اس کے ساتھ تمسک کرو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اسی میں تمہاری خیر اور بھلائی ہے اور اسی کے اندر تمہاری نجات ہے۔ جب آپ ٹکڑے ٹکڑے ہوگے تو جہنم کے کنارے چلے جاؤ گے۔ جب اس رسی کو مضبوطی سے تھامو گے، اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا زمین کے اوپر لٹکا ہوا ہے، اور جو کوئی اس رسی کو پکڑ لے گا سمجھو کہ اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ رسی ٹوٹنے والی بھی نہیں ہے اور جب چھوٹے نہیں اس کے ہاتھ سے تو وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت کے یہودیوں کے 71 فرقے ہو گئے، عیسائیوں کے 72 ہو گئے، میری امت کے 73 بن جائیں گے۔ ان 73 فرقوں میں سے ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہوگی اے اللہ کے نبی، اس کی نشانی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں چل رہا ہوں میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ جو جماعت اس طریقے پر ہوگی وہ حق پر ہے اور وہی جنت میں جانے والی جماعت ہے۔ آج ہر کوئی کہتا ہے جی میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، فلاں حق پر ہے، فلاں حق۔ بھائی اللہ کے نبی نے ایک موٹی سی نشانی بتا دی ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کریں، کیا نبی کے صحابہ حنفی تھے، یا نبی کے صحابہ دیوبندی تھے، یا نبی کے صحابہ بریلوی تھے، یا نبی کے صحابہ وہ مالکی شافی حنبلی تھے؟ خود آپ اپنے آپ سے سوال کریں، نبی اور نبی کے صحابہ کس چیز پر تھے؟ ایک اللہ کا قرآن یہی، اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث۔ آج بھی جو لوگ اس چیز کے اوپر چل رہے ہیں، ایک قرآن پر، دوسرا نبی کی حدیث اور سنت پر، وہ فرقہ بندی سے پاک ہیں اور وہی حق پر چلنے والی جماعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے لوگو دیکھو، پہلی امتیں یہود و نصارہ جتنے تھے، پہلے ان کے پاس امامت تھی دنیا کی، پہلے منصب امامت ان کے پاس تھا، انہوں نے کانوا لا یتناہون عن منکر، لوگوں کو برائی سے نہیں روکا، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیا، تو ہم نے یہ منصب امامت ان سے چھین کر یہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دو، برائی سے منع بھی کرو۔ اور جس دن آپ نے بھی یہ کام چھوڑ دیا، دوسرے کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جس دن آپ نے بھی یہ کام چھوڑ دیا تو منصب امامت آپ لوگوں سے بھی چھین لیا جائے گا۔ اس لیے تم بہترین امت اس لیے ہو کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو بہترین بندہ وہی ہے جو اس کے اوپر کاربند ہو جائے، نیکی کا اپنے گھر میں بھی، برادری میں، محلے میں، ہر شعبے کے اندر جہاں بھی وہ تعلق رکھتا ہے نیکی کا حکم دیتا رہے، برائی سے منع کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا یہودیوں سے، کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، لن یضروکم الا اذى، یہ ساری کائنات کے کافر مل کر تمہیں نقصان نہیں دے سکتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذى، مگر تھوڑی بہت تکلیف یہ تمہیں دے سکتے ہیں۔
اور وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یہ اگر تمہارے ساتھ مقابلے میں آ بھی جائیں تو ان کو شکست ہوگی. قرآن کہتا ہے ان کو شکست ہوگی. جب بھی یہ تمہارے مقابلے پر آئیں گے کبھی بھی ان کو فتح نہیں مل سکتی ہے. آپ کے سامنے ہے افغانستان، آج تقریباً 40 50 60 سال ہو گئے، جو بھی آتا ہے مسلمانوں سے ٹکراتا ہے اس کو شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے. روس کی بربادی وہاں پر ہوئی، برطانیہ کی بربادی وہاں پر ہوئی، اور 40 نیٹو ملکوں کی بربادی، امریکہ کی بربادی وہاں پر ہوئی. اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تھوڑی بہت تکلیف، شہادتیں، قربانیاں یہ تمہاری ہوں گی لیکن فتح ان کو نہیں ملے گی. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیوں کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان لوگوں پر، یہودیوں عیسائیوں پر اللہ نے ذلت کو اتارا ہے، قیامت تک یہ ذلیل رہیں گے. ہاں اللہ انہیں پناہ دے تو دے، یا پھر وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے سہارے یہ چلیں گے. ان کے اندر اپنا کوئی دم خم نہیں ہے. آج دیکھ لیں اسرائیل کس کے بل بوتے پر وہ چل رہا ہے؟ امریکہ کے بل بوتے پہ چل رہا ہے. اگر وہ اس سے پیچھے ہاتھ کھینچ لے تو کوئی بھی اسے بچا سکتا نہیں ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے سہارے یہ چل رہے ہیں، آپ کے مومنوں کے، مسلمانوں کے مقابلے پر یہ نہیں آ سکتے ہیں. اور اے مومنوں، لا تتخذوا بطوانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، ان کے دلی دوست نہ بنایا کرو. یہ بہت بڑا المیہ ہے. آج ہم ان کے ساتھ ہی دوستی کی پینگے ہمارے حکمران بڑھاتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا یہ تمہارے دشمن ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، منہوں سے بھی یہ بک بک کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور ان کے سینوں کے اندر بھی تمہاری نفرت اور دشمنی کا ایک سمندر موج زن ہے. ان سے دوستی کی پینگے نہ بڑھاؤ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 121 تا 129 مارکہ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے، جو میدان بدر کے اندر لڑی گئی تھی. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی بیان کی ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. مسلمانوں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھا کرو، جلدی کیا کرو، نیکی کے کام میں پیچھے نہ رہا کرو، آگے بڑھ کے نیکی کیا کرو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ کی مغفرت اور معافی بھی ملے گی، اور وہ جنت اللہ تمہیں اس کے بدلے میں عطا کرے گا جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے. نیکی کے کام میں پیچھے نہ رہا کرو. اعدت للمتقین، وہ جنت تیار ہی متقی لوگوں کے لیے کی گئی ہے. اللہ سب کو عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ مومنوں کی صفتیں ہیں، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی معاملہ ہو جائے تو غصہ آ جائے تو غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. مسلمانوں یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرو. خوشی ہو پھر بھی خرچ کرو، تنگی ہو پھر بھی خرچ کرو، کسی پہ غصہ آئے پی جایا کرو، معاف کر دیا کرو. یہ ہیں مومنوں کی نشانیاں اور صفتیں. واللہ یحب المحسنین، اور ایسا احسان اور نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں. اور اسی آگے جنگ احد کا تذکرہ، اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. وہاں پر جب مارکا ہوا، عارضی عزیمت ہوئی مسلمانوں کو، تو یہ کسی نے افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں. تو جو مسلمان تھے ان کے اندر یہ خبر پہنچی تو لوگوں نے تلواریں چھوڑ دی کہ یارو اب ہمارے نبی شہید ہو گئے تو اب لڑنے کا کیا فائدہ. اس وقت یہ آیت اتری کہ اے لوگوں ایسا کام نہ کرو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے وہ نبی ہیں اور نبی آخر الزمان ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن موت تو ان کو بھی آ سکتی ہے. اگر وہ اپنی طبی موت مر جائیں یا پھر شہید ہو جائیں، کیا تم اللہ کا دین چھوڑ دو گے؟ اگر چھوڑ دو گے اپنا نقصان کرو گے. اس کا
نبی کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنے دین کے اوپر کاربند رہو۔ ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا یہ نبی کی توہین نہیں ہے، قرآن نے خود نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے، دیگر نبیوں کے لیے بھی یہ موت کا لفظ استعمال کیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرو، نبی کو موت نہیں آتی۔ یہ قرآن کہہ رہا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، خود قرآن نے موت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور انبیاء کو موت آئی، آج وہ اپنی قبروں کے اندر آرام فرما ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جی آیت نمبر 148 تا 158، اس کے اندر بھی اسی معرکہ احد کی عارضی عظیمت کا بیان رب العالمین نے کیا ہے، اور جو مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، پھر نبی کی صفات بیان کی ہیں کہ تمہیں اے مسلمانوں اس عارضی شکست سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا پیغمبر ہم نے تمہیں دیا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ہم نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے جو اللہ کی رحمت کے ساتھ بہت نرم دل ہے اور سخت نہیں ہے، نرم طبیعت کا مالک ہے۔ اور اگر اے میرے نبی اگر آپ سخت طبیعت کے مالک ہوتے تو تیرے ارد گرد اتنے صحابہ کا مجمع جمع نہ ہوتا۔ نرم طبیعت کے لوگوں کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں جی، اچھی بات کرتے ہیں، اخلاق سے بات کرتے ہیں، جو سڑی ہوئی بات کرتا ہے، ترش بات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار دفع کرو، اس منہ ہی نہ لاؤ، پتہ نہیں کہ جی ترقی دی گل کرسی۔ تو یہ ہے کہ یہ بڑے لوگوں کی، اعلیٰ ظرف لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بڑے اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں اور بڑی نرمی اور لجاجت سے بات کرتے ہیں۔ اللہ یہ صفتیں ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی بیان کی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اتنا نرم خوب پیغمبر عظیم الشان، اے مومنوں تمہیں اس نبی کا امتی بنا کر اللہ نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، اس کا شکر ادا کیا کرو مسلمانوں کہ اس نبی کا تمہیں امتی بنایا گیا ہے۔ اس نبی کا کام کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ کام کرتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں پاک کرتا ہے گناہوں سے، تمہاری زندگی کو پاک کرتا ہے، جسمانی طور پر روحانی طور پر تمہیں کتاب بھی سکھاتا ہے، حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ اس سے پہلے تم لوگ گمراہ تھے، یہ قرآن اسی نبی کے ذریعے ہمیں ملا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ اور میرے بھائیوں اس کے بعد یہ بات بھی اللہ نے بیان کی کہ معرکہ احد کے اندر تمہیں جو عارضی شکست ہوئی وہ کیوں ہوئی؟ اولما اصابتکم مصیبہ، تم نے وہ جو پیچھے بدر کے اندر فتح تمہیں ملی تھی نا، 70 قیدی تمہیں ہاتھ آئے تھے، ان قیدیوں کو تم نے چھوڑ دیا تھا پیسے لے کر، اے میرے نبی اور نبی کے صحابہ، یہ اس کے بدلے میں تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں۔ اگر تم اس وقت ان کو نہ چھوڑتے، ان قیدیوں کو ابھی کلا کما کر دیتے، آج تمہیں یہ عظیمت نہ اٹھانا پڑتی۔ یہ اس کا بدلہ ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جبل رماتہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا پہاڑی پر، تو ان میں سے جب صحابہ کو فتح ہوئی تو ان میں سے 40 لوگ نیچے چلے آئے، 10 پیچھے رہ گئے، جبکہ پیغمبر نے انہیں منع کیا تھا یہاں سے ہلنا نہیں ہے، لیکن وہ چھوڑ کے نیچے چلے آئے۔ اتحادی غلطی ہو گئی ان سے، اس کی وجہ سے بھی وہ فتح عارضی طور پر شکست میں تبدیل ہو گئی، جس کے نتیجے میں میرے بھائیوں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھی وہاں پر 70 ان کی لاش کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو منافقین انہوں نے باتیں کی بڑی، یہودیوں نے بھی، کہ دیکھو جی یہ کتنے مسلمان شہید ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ قتل نہیں ہوئے، محمد کے ساتھی جنتوں میں آرام کر رہے ہیں اور اللہ کا رزق پا رہے ہیں، جنتوں کے اندر کھا پی رہے ہیں، اڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید جب بندہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں،
اس کی روح کو جنت کے پرندوں کے پوٹوں میں ڈال دیا جاتا ہے. جو پرندے ساری جنت کی سیر کرتے ہیں, جنت سے رزق کھاتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے. تو میرے بھائیوں, فرحین بما آتاہم اللہ من فضل. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری بات بھی بیان کی ہے, وہ بھی سن لیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, وہ بڑے غمگین ہوئے, ان کے والد محترم شہید ہو گئے, ان پر بہت زیادہ قرضہ بھی تھا, 9 بہنیں بھی سر پر جوان تھی, پریشان ہو گئے. نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی سے آ کر اپنے والد کی شہادت کا ذکر کیا. فرمایا جابر گھبراؤ نہیں, آپ کا باپ حضرت عبداللہ جب شہید ہوا نا تو اللہ نے اس کو اپنے سامنے بلایا, سامنے بلا کر اپنا پردہ ہٹا کر اس سے ملاقات کی ہے. اپنا پردہ حجاب سارے ہٹا کر اللہ نے تیرے والد سے ملاقات کی ہے. اور پھر اللہ نے پوچھا اے عبداللہ تیری کوئی خواہش؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں یہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں جنت میں اور اتنا بڑا پروٹوکول دیا ہے, اے اللہ تو دنیا والوں کو بھی بتا دے. اس کے نتیجے میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی اور یہ سارا بتا دیا, یہ ساری جنت کی نعمتیں کہ شہیدوں کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑی شہادت کی بات تھی. اور اس کے بعد آگے میرے بھائیوں یہ بات بیان کی 185 نمبر آیت کے اندر, کل نفس ذائقۃ الموت. دیکھو لوگو تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے, کوئی دنیا میں آب حیات پی کر نہیں آیا. اور وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. جو دنیا سے کما کے آؤ گے, اچھے عمل لے کے آؤ گے وہ بھی, برے عمل کر کے آؤ گے وہ بھی. اور کامیابی تمہاری دنیا کی دوڑ میں نہیں ہے, کامیابی تمہاری اس میں ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا کر جنت کے باغ و بہار کا مالک بنا دیا گیا وہ کامیاب و کامران ہے. اللہ ہمیں بھی ایسی کامیابیاں نصیب فرمائے سب کو. اور میرے بھائیو اس کے بعد سورہ نساء ہے. نساء کا معنی ہے عورت. یہ سورت بھی مدینہ پاک میں اتاری گئی. اس کا معنی عورت ہے. توجہ کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو خانگی معاملات سکھانے کے لیے اپنی عورتوں کو سورہ نساء کی تعلیم دیا کرو, سورہ نساء ان کو پڑھایا کرو. کون کہہ رہا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. ہم نے کبھی اہتمام کیا اس کا کہ عورتوں کو ہم سورہ نساء پڑھائیں؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے. ہم نے کالج پڑھائے, یونیورسٹی پڑھائی, سکول پڑھائے, سب کچھ کیا, لیکن سورہ نساء ہم نے نہیں پڑھائی. اس لیے اس طرف توجہ دو اور اپنی عورتوں کو گھریلو یہ سارے معاملات, خانگی مسائل جتنے بھی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو سورہ نساء کی تعلیم دی جائے. اور اس کے اندر سوسائٹی کے مسائل پر بات کی گئی ہے, اجتماعی زندگی کے اوپر. آیت نمبر 101 تا 10 یتیموں کے حوالے سے یتیموں کے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں. اور اس میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ مثنی من النساء مثنی و ثلاث و رباع, کہ آپ لوگ اگر عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہو تو آپ 2 3 3 4 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو. 2 3 4 کہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے؟ مثنا 2 سے نا, عقیدت نہ ہی اللہ بعد اس کے دے لیکن 2 نے ہوں کسی بھی دم خم میرا خیال ہے ایک بھی سنبھال کے نوتے ہوئی کافی ہے. مثنا و ثلاثہ, ہاں اگر کسی میں ہمت ہے تو کر لے, 2 بھی کر لے, ہمت ہے 3 بھی کر لے, ہمت ہے تو 4 بھی کر لے, کدے کوئی کرن دینا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے. تو میرے بھائیو یہ بھی مرد کے حقوق میں آتا ہے کہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو. مرد وہ 2 سے بھی کر لے, 3 سے بھی کر لے, 4 سے, لیکن برابری کی بنیاد پر, برابری کی بنیاد پر. بے انصافی نہیں ہوگی. اگر بے انصافی کرے گا تو قیامت کے دن اس کا ایک پہلو جو ہے فالج زدہ ہوگا, معذور ہو کے اٹھایا جائے گا. اس لیے جب بھی آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو پھر
ان کے درمیان مکمل برابری اور انصاف کا ترازو قائم رکھنا ہوگا۔ اور فرمایا حق مہر ان کو خوشی سے ادا کیا کرو۔ اور دوسری بات یہ فرمائی یتیم کے حقوق کے حوالے سے بھی کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ظلم کر کے، یاد رکھو اپنے پیٹوں کے اندر وہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے قیامت کے دن جنت کے اندر وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، میرے قریب ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے یتیموں کے حقوق کا خیال کیا کرو اور کوشش کریں کہ ان کی اچھی تربیت، اچھی پرورش ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے۔ جو ظلم کرے گا میرے بھائیوں اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اور اس کی اگلی آیات ہیں آیت نمبر 11 تا 14، اس کے اندر وراثت کو تقسیم کرنے کے اصول اور قانون کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ مرد کے 2 حصے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہے۔ وراثت میں مرد کے 2 حصے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی بڑی زیادتی ہے جی عورتوں کے ساتھ، جی ان کو 1 حصہ وراثت میں ملتا ہے، مرد کو 2 حصے ملتے ہیں۔ اور بھائی بات یہ ہے مرد کو 2 حصے ملتے ہیں اس لیے کہ مرد کے کندھوں پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور عورت جو اس کی کسی کی بیوی بنتی ہے 2 حصے اس کے خاوند کو بھی اس کو ملتے ہیں، 1 حصہ یہ بھی لے کر اس کے پاس 3 حصے ہو جاتے ہیں، اور مرد کے پاس 2 ہی رہتے ہیں۔ عورت کے پاس کتنے ہو جاتے ہیں؟ 3 ہو جاتے ہیں، مرد کے پاس 2 ہی رہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی بیان کردہ حکمتیں ہیں۔ تو یہ سارے آگے اس کے حصے وراثت کی تقسیم کے منقولہ جائیداد اور غیر منقولہ جتنی بھی جائیداد ہے اس کو جمع کیا جائے گا، جمع کر کے مرنے والے کی وصیت پہ پہلے عمل کیا جائے گا، اس کا قرض ادا کیا جائے گا، باقی جو مال بچے گا وہ قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آگے اس کے بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ وراثت آپ اپنی زندگی میں تقسیم نہیں کر سکتے، وراثت اپنی زندگی میں تقسیم نہیں کر سکتے، وراثت بنتی ہی مرنے کے بعد ہے۔ جو آپ کے بیٹوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، وہ مال کو جمع کریں اور اس کو تقسیم کریں۔ اپنی زندگی میں کوئی آدمی اپنا مال وراثت کے طور پر تقسیم نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو پھر برابر برابر تقسیم کرے گا۔ پھر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا کہ مرد کو 2 حصے ملے، عورت کو 1 حصہ ملے۔ زندگی میں باپ اگر کرے گا تو اس طرح نہیں کرے گا، بلکہ ان کو برابر برابر دے گا۔ مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے اور وہ وراثت بنتی ہے۔ اور اس کے بعد نکاح کے اور حق مہر کے معاملات پھر اللہ تعالیٰ نے اسی اگلے رکوع میں بیان کیے ہیں، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کسی عورت کے آپ زبردستی نکاح نہیں کر سکتے ہو عورت کی رضامندی کے بغیر، اور ان کا حق مہر آپ دو گے، اور اگر طلاق دیتے ہو حق مہر سے 1 روپیہ بھی آپ واپس نہیں لے سکتے ہو، وہ عورت کی ملکیت ہے، وہ اس کا حق ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی بیان فرمائی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ دیکھو لوگو، ان عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے اوپر حرام ہے جن عورتوں سے نکاح تمہارے آباء و اجداد نے کیا ہے۔ باپ دادوں نے نکاح جن عورتوں سے کیا ہے نا، اگر آپ کے باپ نے کسی عورت کو طلاق دی ہے جی، تو آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے، بیٹا نہیں کر سکتا اس سے۔ جس عورت سے آپ کے باپ نے نکاح کیا ہے وہ چھوڑ دی ہے یا طلاق دی ہے یا کچھ بھی معاملہ ہو گیا ہے، پھر اس کی اولاد اس سے نکاح نہیں کر سکتی ان عورتوں سے جن کے ساتھ تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا ہے۔ اور آگے پھر حرمت علیکم امہاتکم محرمات ابدیہ، جن رشتوں سے نکاح جائز نہیں ہے وہ اللہ نے بیان کیے۔ فرمایا تمہاری مائیں، ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، بیٹیوں سے نہیں کر سکتے، بہنوں سے نہیں کر سکتے، پھپھیوں سے نہیں کر سکتے، اپنی خالاؤں سے نہیں کر سکتے، اور اپنی بھتیجیوں سے نہیں کر سکتے، اپنی بھانجیوں سے نہیں کر سکتے، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے
تمہیں دودھ پلایا، رضائی مائیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اور تمہاری رضائی بہنیں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ، ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو بیویوں کے ساتھ پیچھے سے آئی ہیں، ستیلی بیٹیاں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، اور کیونکہ انہوں نے تمہاری گود کے اندر جو پلی ہیں، بڑی ہیں، اور بیویوں کے ساتھ آئی ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ محرمات ابدیہ ہیں۔ تو خیر اس کے اندر پھر آگے تمہاری بہویں بھی شامل ہیں اور بھی کچھ رشتے ہیں، تو ان کو محرمات ابدیہ کہا گیا ہے۔ یہاں پر ہمارا چوتھا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔